تو صحیح ہسن بحالت مجبوری ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے. مطلب پاکستان یہ مطلب ہم اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ وائلڈ امیجنیشن کے اندر بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم افغانستان کے ساتھ جنگ لڑیں. اکراس دا بارڈر ظاہر ہے سیم ٹرائبز رہتے ہیں, ایک ہمسایہ ملک ہے, مسلم ملک ہے, لیکن اس کا کیا حل نکالا جائے؟ مطلب دیکھیں مشترکہ حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہ رہا ہے پاکستان, اور اس کے لیے بار بار افغانستان کو کہہ رہا ہے کہ بیٹھیں اس کا مشترکہ حل نکالتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کے اندر در اندازی کرتے ہیں, لوگ آ کر دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں اور ہمارے جو شہریوں کو پاکستان کے امن کو تباہ کر رہے ہیں, تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. یعنی بار بار کہا جا رہا ہے, اور افغانستان کی گورنمنٹ کے اندر بھی چند عناصر ایسے ہیں اور کچھ ایسے عناصر ہیں جن کا سافٹ کارنر ہے ٹورڈز ٹی ٹی پی. اب دیکھیں, یا یہ بڑی سمپل بات ہے جی, افغانستان کو یا ٹی ٹی پی کو رکھنا ہوگا یا پاکستان کو رکھنا ہوگا. اب پاکستان اس بات کی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کاروائیاں بھی کرتا رہے اور پاکستان خاموشی کی طرح آپ کو بار بار یاد دہانی کراتے رہے جی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو انف از انف. ہم اپنے جوانوں کے, افسران کے جو جنازے اٹھا کر اب ہم تنگ پڑ چکے ہیں, اور اب مزید جو ہے اس قسم کی اجازت نہیں دیں گے. اور جو آج پاکستان نے جو جواب دیا, وہ جواب دینے کے بعد پھر بھی پاکستان چاہتا ہے کہ جو ان کی سرحدی خود مختاری ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری سرحدی خود مختاری کا جو ہے خیال نہ رکھیں, اور اب وہاں پر آپ کے جو سیف ہیون میں لوگ بیٹھ کر آ کر ٹی ٹی پی والے پاکستان میں آ کے کاروائیاں کر کے چلے جائیں, تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. اب بہتر یہ ہے کہ دونوں ممالک کو دوبارہ جو ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا سول لیڈرشپ ہے بیٹھ کر کوئی وے فارورڈ نکالنا چاہیے اور مشترکہ سولوشن نکالنا چاہیے اس مسئلے کا. حیدر رضوی صاحب, میں وہ ذبیح اللہ صاحب کا ان کے جو اسپوکس پرسن ہے ان کا میسج پڑھ رہا تھا, اب یہ سارا واقعہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے تھے جناب اعلیٰ یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں, یہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل خود حل کرے, ہمارے اوپر خواہ کا الزام لگایا جاتا ہے. لیکن ہم نے تو ایک سے زیادہ دفعہ شواہد کے ساتھ وہاں پہ ڈوزیئرز ان کو پیش کیے, وہاں پہ گئے, درمیان میں لوگوں کو بھی بھجوایا جو کہ دونوں اطراف کے ساتھ جن کے تعلق واسطہ ہے, ان کو بتایا کہ یہ سارا کچھ آپ کے ہاں ہو رہا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ لیفٹنٹ کرنل کاشف ہوں, کیپٹن احمد ہوں, یا ہمارے جو باقی جو سپاہی ہیں وہ جامع شہادت نوش فرمائیں اور ہم پھر بھی یہی کریں کہ نہیں جناب اعلیٰ نہیں, ہم تو آپ سے پیار محبت کرنا چاہتے ہیں. پیار محبت ہم آپ سے ضرور کرنا چاہتے ہیں, پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے افسران کی, اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائیں اور اس کے بعد پھر بھی جو ہے آپ اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہیں. دیکھیں, دشمن تو کوئی اور ہے, یہ تو پراکسی ہیں, یہ پراکسی ہیں بیسکلی اس دشمن کی, اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے ہمارا دشمن کون ہے جو ان پراکسیز کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. تو سب سے زیادہ جو سرحدوں پہ جنگ ہے وہ تو پاک فوج بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے اور لڑتی رہے گی, اور اس فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ ہماری اپنی قوم کو متحد ہونے کی ہے. ایسے وقت میں یہ سارے حملے اور یہ سب کچھ آپ دیکھیں اور ماضی میں جائیں اور دیکھیں کہ کون تھا ان کا طرفدار, کون تھا جو کہتا تھا ان سے مذاکرات کرو, کون تھا جو انہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے شہید کہتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں اپنے ہی ملک کے اندر, اور ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. یہ ہمارے شہید ہیں, یہ وہ شہید ہیں جو کبھی کندھوں پہ کسی کو لاتے ہیں اور کبھی کسی کے کندھوں پہ آتے ہیں. یہ وہ شہید ہیں جو اپنی ماں کو ہمیشہ گلے لگاتے ہیں اور پھر اسی ماں کو شہید ہو کر رلاتے ہیں. یہ وہی تو شہید ہیں جنہوں نے ہمیں خاک ہونے سے بچایا. یہ وہی شہید ہیں جنہوں نے ہمیں لیبیا, مصر, یمن, شام کی طرح آگ ہونے سے بچایا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم اس کو نہیں سمجھ رہی ہے. ہماری قوم کو متحد ہونا پڑے گا, اس ذہنی عیاشی سے نکلنا ہوگا. کسی کو باغی, کسی کو غدار, کسی کو چور, کسی کو ایماندار, کسی کو بے حیا, کسی کو با کردار کہنے کی اس ذہنی عیاشی سے نکلنا ہوگا, متحد ہونا ہوگا. اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو یہ پراکسیز اسی طرح ہمیں ٹکڑوں میں بانٹتی رہیں گی, مارتی رہیں گی. یہ یاد رکھیے گا. جی آگے بڑھتے ہیں. لیکن حیدر نقوی صاحب, تھوڑا بہت ہمارا بھی تجربہ ہے پاکستان کے اوپر, جب بھی کوئی کڑا وقت آیا, ایسی جو حالات سامنے آئے ہیں, قوم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہی ہے.
باقی یہاں پہ پالیسی میکنگ کا تعلق واسطہ ہے تو ظاہر ہے وہ مختلف اوقات کے اندر اب ظاہر ہے جب 79 کے بعد ایک رائے تھی کہ ان کو نہیں لینا. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں کیا ہوا, یہ 2 دن پرانی بات ہے نا, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نا, قوم متحد ہے, لیکن آپ نے جو حقیقی قوم متحد ہے, لیکن یہ ہمارے درمیان جو گھس بیٹھی ہیں یہ ہمیں متحد نہیں ہونے دیتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے سوشل میڈیا پہ کیا ہوا, کیا باتیں کی گئی, مجھے بتائیں نا آپ. انتہائی قابل مذمت ہے. کیا الزامات لگا گئے فوج پہ, شہیدوں پہ, ملک کی حفاظت کرنے والوں پہ؟ آپ کے پاس ہے اس کا جواب؟ میں حیدر نقوی صاحب بالکل جو جس کسی نے بھی کوئی بھی وہ اس کا کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے, ہم ایک اس جو بحث کے اندر نہیں ہمیں الجھنا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو کوئی بھی ہے اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, کسی بھی جو ہے سیاسی گروہ کے ساتھ تعلق ہے, اس کے خلاف جو بھی شواہد ہیں موجود ہوں, انویسٹیگیشن ہو اور ہونا چاہیے. اور لیکن آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ظاہر ہے پاکستان کے اس وقت کافی زیادہ مسائل ہیں. یہ جو مسئلہ یہ ہے, اور میں دوبارہ سے دہراتا چلوں کہ پاکستان ہمیشہ سے متحد ہے اور الحمدللہ پاکستان ہمیشہ متحد رہے گا. اور کوئی بھی اگر گھس بیٹھیا ہے پاکستان کے اندر, اس کا تعلق کسی بھی سیاسی گروہ سے ہے یا ادروائز ہے, پاکستان کے ادارے موجود ہیں اور پاکستان کے ادارے نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جس کے خلاف بھی کوئی بھی شواہد موجود ہوں اور اس کو ضرور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ناظرین